إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال الله عز وجل في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله عز وجل في مقام الآخر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تمام تر تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات، تعریفات اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں حبیب الکبریاء امام الانبیاء خاتم الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نیکی اور برائی دونوں کے متعلق معلومات رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو نیکی تو کرتے رہیں ساتھ میں جرم بھی شامل ہو، یہ ہمارے گناہ ہماری نیکیوں کو کھا کر ختم کر دیں، یہ ہمارے جرائم ہمارے اجر کو ثواب کے کام کو راکھ بنا دیں،
اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جہاں نیکی کو جاننے کی کوشش کرتے تھے وہاں برائی کو بھی جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اس سے بچ جائیں، تاکہ اس سے محفوظ رہ لیں۔ لوگوں، ایک حاجی بندہ ہے، نمازی بندہ ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن حقوق العباد میں کمی کرتا ہے، اس کی یہ نیکیاں کسی کام میں نہیں، اس کے یہ اجر کے کام کسی لسٹ میں شامل ہونے کے قابل نہیں رہتی، اس لیے کہ یہ نیکی تو کرتا ہے لیکن ساتھ میں جرم بھی کرتا ہے، یہ اجر کے کام تو کرتا ہے لیکن ساتھ میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، یہ نافرمانیاں اس کی نیکی کو کھا جاتی ہیں، یہ گناہ کے کام اس کے اجر کے کام کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جہاں نیکی کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے وہاں جرم و جرائم کو پہچاننے کی کوشش کرتے تاکہ اس سے بچ جائیں۔ آئیں میں اور آپ سب مل کر ان جرموں سے خبردار ہو جائیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے اس سوال کے جواب میں انتہائی مختصر انداز میں نیکی اور برائی کے اندر فرق بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، البر حسن الخلق، نیکی اچھی عادات کو کہتے ہیں۔ آج کل ہم اچھی عادت، اچھے اخلاق اس کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ ہو، اچھا سلوک ہو، اگرچہ زندگی میں جرم و جرائم شامل ہیں، اگرچہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی مخالفت کرتے ہو، اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہوں، لوگوں یاد رکھو چاہے کتنے قدر لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، چاہے کتنے قدر اس نے سلوک کرنے والا ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے، لیکن رب العالمین کے کلام کو مخالفت کرتا ہے، رب العالمین کے کلام الہی کو نہیں مانتا، کلام الہی پر عمل نہیں کرتا، یہ اچھے اخلاق والا نہیں بن سکتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے، اللہ رب العالمین کے قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر کبھی سنیں تو صحیح، کبھی غور تو کریں۔ مسلمانوں، اچھے اخلاق والا وہ بندہ بن سکتا ہے جو اللہ کے قرآن پر مکمل عمل کرنے والا ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب نبی اس پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اخلاق والے آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں سب سے ذہین بھی لوگ موجود تھے، فتین بھی موجود تھے، دولت مند بھی موجود تھے، معزز بھی موجود تھے، معتبر بھی موجود تھے، لیکن اللہ نے میرے محبوب سے یہ کیوں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے سونے نبی پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والے آپ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب نبی بولتے بھی تب تک نہیں ہیں جب تک اللہ وحی نہ کر دے۔
سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی ماں سیدہ طاہرہ مطہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے. امی جی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والے ہیں. بتائیں ہمارے نبی کا اخلاق کیا ہے تاکہ ہم بھی وہ اخلاق اپنائیں جس کی تعریف اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جس کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اخلاق والا قرار دیا ہے. امی جی نے فرمایا سعد کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ صحابی کہنے لگا امی جی میں تو قرآن پڑھا ہوا ہوں، میں تو قرآن کی قرأت کرتا رہتا ہوں، میں تو قرآن پہ تدبر و تفکر کرتا رہتا ہوں. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا فَإِن خُلُقَ نبی اللہ کان القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق تو اللہ کا قرآن ہوا کرتا ہے. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے میرے محبوب اس طرح قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. سونے نبی کا اٹھنا بھی قرآن، سونے نبی کا بیٹھنا بھی قرآن، سونے نبی کا چلنا بھی قرآن، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکنا بھی قرآن، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد پہ جانا بھی قرآن، پیارے محبوب کا لوٹنا بھی قرآن، پیارے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کرنا بھی قرآن. اللہ اکبر. میرے محبوب نبی کے ہر ادا کو اللہ نے قرآن بنا دیا اس لیے کہ محبوب چلتے ہی قرآن کے مطابق تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ اکبر. لوگوں اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں لوگ تم سے متاثر ہوں، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں، لوگ تمہارے گیت گانے لگیں، لوگ تمہاری تعریف کرنے لگیں، مرنے کے بعد بھی تمہاری تعریف ہو، پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. زندگی ایسے گزارو جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. زندگی ایسے بسر کرو جیسے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کیے. لوگوں تم تو سمجھتے ہو ہم اچھے سلوک کرنے والے ہیں، ہم اچھے اخلاق والے ہیں. اللہ اکبر. کبھی اپنے کھانے پہ بھی غور کریں کس طرح کھاتے ہیں، کبھی اپنے پینے پر بھی غور کریں کس طرح پیتے ہیں. واللہ کچھ لوگ تو اس طرح کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتا پیتا ہو. کبھی اپنے پہننے پہ بھی غور کیا کریں، کبھی اپنے چلنے پہ بھی غور کیا کریں، کبھی اپنے رکنے پہ بھی غور کیا کریں. ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس سے جسم ظاہر ہوتا ہے، عریانیت ظاہر ہوتی ہے. ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں فحاشت ہوتی ہے، ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں بے حیائی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایسے چلتے نگاہیں غیر محرم عورت پہ ہوتی ہیں. جب گلیوں پہ رکتے ہیں زور زور آواز سے باتیں کرتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں، محلے والوں کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں. کیا میرے محبوب نبی کی زندگی یہ زندگی تھی جو تمہاری زندگی ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر چاہتے ہو محبوب بن جائیں، اگر چاہتے ہو سونا بن جائیں، اگر چاہتے ہو پیارے بن جائیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
لوگوں پھر محبوب کی زندگی جیسی زندگی بنا لو. ہاں پھر تم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سو جاؤ. اٹھو تو اس طرح اٹھو جیسے میرے محبوب اٹھا کرتے تھے. چلو تو اس طرح چلو جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کے قرآن کے مطابق بسر ہوئی ہے. اگر تم چاہتے ہو اچھے اخلاق والے بن جاؤ پھر اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دو. اگر تم چاہتے ہو نیکوکار بن جاؤ پھر اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ نے اعلان فرمایا لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایمان لایا. پھر اللہ نے فرمایا فقط اہتدوا تم ہدایت والے بن جاؤ گے. اس لیے کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ عمل کر کے زندگی بسر کی ہے. صحابہ نے محبوب کے نقش قدم پہ چل کر زندگی بسر کی ہے. اللہ اکبر. صحابہ قرآن پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے. رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لوگوں تب تک تم نیکوکار نہیں بن سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں قربان نہیں کر دیتے, اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر دیتے. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضر ہوئے. اللہ کے نبی میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے پیارے حبیب, ایک باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نبی وہ باغ میں اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش دیا, داد تحسین پیش کیا کہ تو نے جیسے قرآن سنا فوراً عمل کرنا شروع کر دیا. یہ تھے اعلیٰ اخلاق والے. لوگوں اگر تم چاہتے ہو تم نیکوکار بن جاؤ تو قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دو. لوگوں اگر تم چاہتے ہو تم اعلیٰ اخلاق والے بن جاؤ محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دو. لوگوں اگر تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ترانے گائیں, لوگ تمہاری گیت گائیں تو پھر تم محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر عمل کرنا شروع کر دو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر الفاظ کے اندر نیکی کی تعریف بتا دی کہ نیکی کرنا اگر چاہتے ہو اور نیک بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سدھار لو, اور اخلاق تب سدھرے گا جب تم اللہ کے قرآن کو پڑھو گے, اس پر غور و تدبر و تفکر کرو گے اور اس پر عمل کرو گے. اب برائی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے نیکی کا تو بتا دیا, اب برائی کا بھی تو بتائیں نا تاکہ اس سے ہم محفوظ رہ سکیں. میرے محبوب نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک, جب تمہارے سینے میں کھٹکھٹائے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے, جب تمہارا ضمیر تمہیں مخاطب ہو کر جھنجھوڑنے لگے اللہ کے بندو یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام مت کیجیے گا, تب تم سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. یا پھر جب تمہارے سینے کے اندر شک پیدا ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے
یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے جائز ہو، ممکن ہے ناجائز ہو، شاید حلال ہے یا حرام ہے۔ جب یہ پیدا ہو جائے تو تم اس کام کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دع ما یریبک وما الی ما لا یریبک، وہ کام کرو جس میں شک نہ ہو، وہ کام نہ کرو جس میں شک ہو۔ میرے نبی نے فرمایا فإن الصدق طمأنینۃ، سچائی دل میں اطمینان پیدا کرتی ہے، سچائی قرار پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وإن الکذب ریبۃ، جھوٹ دل میں بے قراری پیدا کرتا ہے، جھوٹ دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے۔ انسان جھوٹ بول کر کام تو کر لیتا ہے، انسان شک والی چیز کو لے کر گزارا تو کر لیتا ہے، لیکن زندگی بھر ٹینشن میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ یاد لے تو لیا اب کیا بنے گا، یاد لے تو لیا یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لے تو لیا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کام کو چھوڑ دیں جس میں شک پیدا ہو، جس میں تمہارا ضمیر مطمئن نہ ہو، تمہارا ضمیر جھنجھوڑ کر تمہیں روکتا ہو۔ ما حاک فی صدرک، دل جب مطمئن نہ ہو تب وہ کام مت کر۔ کہ تمہارا دل تمہاری عدالت ہے، یہاں فیصلہ کرواؤ کہ جو تم کر رہے ہو یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس دل سے فیصلہ لو، یہ دل تمہارا فیصلہ کرے گا۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھو کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تمہارا ضمیر اگر زندہ ہوگا تو مسلمانوں تمہیں ضرور جواب ملے گا۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، رات کی اندھیری ہے، پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، بند کمرہ ہے، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کمرہ بند کر کے ڈھکی چھپی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے۔ دل و دماغ میں جب یہ بات آئے اللہ کرے کسی کو پتہ نہ چلے بدنام ہو جاؤں گا، میرے محبوب نے فرمایا جب یہ بات دل و دماغ میں آ جائے تب سمجھ لو کہ گناہ کر رہے ہو، تب سمجھ لو کہ نافرمانی کر رہے ہو۔ اس لیے کہ نیکی ڈھکی چھپی نہیں کی جاتی، نیکی تو سر عام کی جاتی ہے۔ اللہ نے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، میرے جو مومنین بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرا کر یہ کام تو کر رہا ہوں، کام تو اجر کا ہے لیکن لوگ ناراض ہو جائیں گے، کام تو ثواب کا ہے تو سنت مانتا ہوں لیکن لوگ ناراض ہو جائیں گے، آمین کرتا ہوں، رفع الدین کرتا ہوں، لیکن یار مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسجد ہماری نہیں ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اس بات سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، جرم و جرائم اور نافرمانی کے کام کرنے والے ڈرا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ لوگوں ان مخلوق خدا سے ڈرتے ہو، خالق سے کیوں نہیں ڈرتے جنہوں نے ان کو بنایا ہے، ان کی آنکھوں کو بنایا ہے، ان کے کانوں کو بنایا ہے، ان کے دلوں کو بنایا ہے، جو ان کا خالق ہے اس خالق سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ تو نہیں دیکھتے، ان کی نظریں تو تم پر نہیں، یہ تو تم سے جدا ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر،
اللہ نے فرمایا کسی کی نظر نہیں ہے لیکن میری نظر ہے، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تو کر رہا ہے، میرے فرشتے وہ لکھ رہے ہیں۔ آج تو یہ نہیں دیکھتے اس دنیا میں تو ان کی رسوائی سے بچ رہا ہے، محشر والے دن اللہ کے قرآن نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ محشر والے دن جس بندے نے ذرے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے اللہ وہ بھی پیش کرے گا، اگر اس نے ذرے برابر جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ وہ بھی پیش کرے گا۔ انبیاء بھی موجود ہوں گے، صلحاء بھی موجود ہوں گے۔ آج جن دوستوں سے چھپ کر تم گناہ کرتے ہو وہ دوست بھی موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تمہارے جرموں کو ظاہر کر دے گا۔ بتائیں اس دن کیا منہ اٹھا کے پھرو گے؟ اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے ایک سوال کے جواب کے اندر مختصر الفاظ کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کی وضاحت کر دی۔ فرمایا نیکی یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ اچھے اخلاق والا بندہ وہ بن سکتا ہے جو قرآن پر مکمل عمل کرنا شروع کر دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر زندگی گزارے۔ گناہ یہ ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑ کر مخاطب کرتا ہو کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تنہائی میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، خالق دیکھ رہا ہو، اس وقت آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کرے کسی کو پتہ نہ چلے وگرنہ بدنام ہو جاؤں گا۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب سمجھ لو کہ تم گناہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین نیکوکار بننے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔